السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں وہ عام مہمانوں کی طرح پریشان ہیں, مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی پرابلم لے کے آئے ہیں, تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, اپنے بارے میں بتائیں. یہ کیا سوال کیا آپ نے, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آج کل نہیں یہ کیا سوال کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے آپ کیسے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ عام زبان ہے اس طرح. نہیں یہ کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا وہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. آپ میری بات کو غور سے سنیں. ایک منٹ مجھے جو ٹھنڈا ہو جانے دے دماغ کو. مطلب اب بتائیں. ایک تو اللہ میاں ہر ایک کو برابر نہیں بناتا. صحیح بات ہے. بہت سو کو کم قد دیتا ہے. اگر پرسنل ہوئے نا پروگرام میں, نہیں جو بھی پرسنل ہوتا ہے میں اتر جاتا ہوں ہتھے سے. اس سے زیادہ کیا اتریں گے؟ ہتھے سے اکھڑ جاتا ہوں میں. مگر یہ کہ ایک تو اللہ میاں نے آپ کو قد کو یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے, یہ تمہاری پرابلم. پھر اس پہ سے نہیں یہ تمہاری بال ایسے بنا کے تمہاری آگے. پرابلم نہیں ہے. یہ میں نے یہ گیا تھا کلر کرانے, پہلے میں نے بلیک کرائے تھے. جیسے کسی ناچنے والی کا عقیقہ ہوا ہے اس طرح کے بال لگا کے آ گئے آپ. مگر اس کے باوجود بھی میں چپ ہوں, تمیز سے بات کر رہا ہوں. عقیقے کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے بالوں کی وہ سامنے بیٹھی ہوئی. جی یہ رہنے دو. اب میں اکھڑ رہا ہوں ہتھے سے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم آ گئے ہو ذاتیات. میں بالکل نہیں. تمہارے بھی بال کوئی بہت اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, معاف کرنا, اور ترتیب بھی نہیں ہے ان میں. یہ کم از کم پورے تو ہیں. پتہ نہیں کس کے ہیں, مگر یہ آپ سے میں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تم نے مجھے یہاں بدتمیزی کرنے کے لیے بلایا ہے کہ سوال جواب کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ آرام سنیے. آرام سے سن رہا ہوں میں آپ میرے بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے, عام سے سوال ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں. اتنے مذاکرات صدر مشرف و بے نظیر میں نہیں ہوئے ہوں گے جتنے مذاکرات میری بیگم اور میری بیگم کے باپ یعنی میرے سسر میں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں میرا سسرا جو ہے وہ رہتا ہے دبئی میں. اس کو اس سے بڑے جاہل نے وہاں پر دے دی ہے نوکری. اچانک ان کا بڑھ گیا اسٹینڈرڈ, میری ویلیو کم ہو گئی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں مجھے پتا تھا نہیں سمجھو گے, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. میرا سسر, غور سے سنو, اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. میرا سسر یعنی کہ میری بیوی کے باپ جی وہ رہتے ہیں دبئی میں. اچھا. دبئی میں اس جاہل کو اس سے بڑے جاہل نے دے دی ہے ملازمت. ان کا دماغ ہو گیا خراب, اسٹینڈرڈ ان کا ہو گیا ہے ہائی, اور میری ویلیو ہو گئی ہے کم. تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کہوں, بس ان کا کہنا یہ ہے, سسرے کا کہہ رہا ہے کہ داماد ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, اس کو بدلو. شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ گالی ابھی نہیں, دوسرا ہاتھ نہیں آیا ہے. ذرا وقفہ لیا کرو, اس میں 1 2 3 4 5 7 سال ہو گئے. 7 سال. تو آپ کے سسر کو 7 سال بعد معلوم ہوا کہ آپ ان کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اب چھوڑو, منہ کھلے گا خواہ میرا, پھر بلا وجہ میں بات کروں گا. میں کر دیتا ہوں لیکن مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی نچلے درجے کا تھا. پوچھو کیسے؟ آپ سے بھی چھوٹا تھا؟ ہم سے بھی چھوٹے درجے کا. کیسا ہوگا؟ ابھی تو نے کس لیے بلایا مجھے یہاں؟ میری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا مجھ سے بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں اپنے مہمان یہ میرے قد پہ کیوں جا رہے ہو تم بار بار؟ قد پہ نہیں جا رہا ہوں. تمہیں قد سے, تم انٹرویو قد کا کر رہے ہو یا ایک شخصیت کا کر رہے ہو؟ ایک انٹرویو تم ایک شخصیت کا کر رہے ہو یا قد کا کر رہے ہو؟ شخصیت. تو شخصیت میں قد نہیں آتا. اب میں نے یہ کہا کہ دبئی دبئی سن لو پوری بات. دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی کم تھا. چھوٹا نہیں, کم تھا. اب پوچھو کیسے کم تھا؟ کیسے کم تھا؟ ان کی بریانی ہمارے فریج میں ہفتوں پڑے رہتی تھی. یہ تھا اسٹینڈرڈ ان کا. فریج بھی نہیں تھا؟ نہیں. اب اور منہ کھولوں گا خواہ مخواہ. چھوڑو, اگلا سوال کرو. آپ کی بیگم کیا کہتی ہیں, کیا سوچا انہوں نے؟ کچھ نہیں سوچا. اچانک ان کو انگریزی بولنے کا ہوقہ پڑ گیا ہے. انگلش چل رہی ہے. ڈیڈی از ڈیڈی. He is my only daddy.
جبکہ 3 بھائیوں کی شکلیں جدا جدا ہیں. محترم یہ باپ اور بیٹی کے جو آپ کی بیگم اور آپ کے سسر کے درمیان مذاکرات ہوتے کہاں ہیں؟ دبئی میں. دبئی میں؟ دبئی DUBAI دبئی. جی دبئی سمجھ گئے؟ جی جی. دبئی میں مذاکرات ہوتے ہیں. مجھ سے بغیر پوچھے 3 ہفتے کے اندر 6 دفعہ وہ دبئی جا چکی ہیں. جب بھی دفتر سے گھر واپس آؤ ملازم سے پوچھتا ہوں بھائی بیگم صاحب کہاں؟ کہ دبئی گئی ہیں. آپ نے اب کیا سوچا؟ آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کیا سوچا؟ ہماری روایت اور ہماری تہذیب میں بیوی بھی ایک کرسی ہے، اور انور مقصود یہ کرسی میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، ہتھے توڑ دوں گا. ہتھے بیگم کے ہتھے کیسی بات کر؟ نہیں، میں ہتھے توڑ دوں گا. آرام سے سر، آرام سے. ہتھے آرام سے نہیں توڑے جاتے. نکاح نامے میں طلاق کا حق آپ دونوں کو حاصل ہے؟ صرف اس نکاح نامے میں جس میں جو نکاح نامہ میرے پاس ہے اس میں مجھے حق حاصل ہے. مگر ایک حیرت کی بات ہے کہ جو نکاح نامے کی کاپی بیگم کے پاس ہے اس میں یہ حق اس کو بھی حاصل ہے کہ وہ طلاق دے سکے. میں تو تمہیں قسم کھا کے 100% کہتا ہوں کہ یہ ترمیم میرے سسرے نے پیسے کھلا کے کی ہے. جو نکاح نامہ آپ کے پاس ہے اس میں طلاق کا حق صرف آپ کے پاس ہے. جو نکاح نامہ آپ کی بیگم کے پاس ہے نکاح نامہ اس میں طلاق کا حق دونوں کو ہے. تو یہ بات بے معنی کی گئی ہے. ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم سسرے نے کروائی ہوگی. پیسے کھلا کے بڑا پیسہ آ گیا اس کے پاس. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کون؟ آپ. سب سے پہلے تو نکاح نامے کی وہ ترمیم واپس کروانی ہے مجھے، یعنی جس سے اس کو یہ حق حاصل ہو رہا ہے کہ وہ مجھے جب چاہے بدل دے. لوٹ مچیے. آپ نے اپنے سسر سے بات کی؟ ارے بے ایمان آدمی، کوئی 200 دفعہ فون کر چکا ہوں، خود ہی فون ریسیو کرتا ہے اور رانگ نمبر کہہ کے بند کر دیتا ہے. ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھو. میں آج بہت موڈ میں ہوں، بہت غصے میں بھی ہوں، بہت موڈ میں بھی ہوں. آپ کے سسر یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ کی بیگم کی شادی کہیں اور ہو جائے؟ 100%. بھائی آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے طلاق دلوا کر وہ اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے علم میں ہے. جی. علم اگر حاصل کر لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. جتنا علم دماغ کا ہے اس کے مطابق میں 198% تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے نجات دلوا کے میرا سسرا اپنی بیٹی کی شادی اپنے باس سے کرنا چاہتا ہے. باس سے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ 100 دفعہ میرے سامنے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میری بیگم نے فون اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا یس باس. پھر اچانک مجھ پہ نظر پڑی اور ایک دم جھجک آئی ان کو، اور انہوں نے فون بند کر دیا اور میرے سامنے سے گنگناتی ہوئی گزر گئی. کیا گنگناتی؟ بس میرا نام عبدل ہے. ٹیون سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ گا رہی ہیں چھوڑ عبدل کا گھر مجھے پی کے نگر آج جانا پڑا ٹم بم ٹکڑ چنگ ٹم ٹکڑ چنگ چنگ چکڑ. یہ بھی کیا انہوں نے؟ بالکل میوزک کے ساتھ. بات یہ ہے بھائی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ صرف آپ کی سوچ ہے. ہماری تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا. ابے میرے سسرے کی تہذیب دبئی جا کے بدل جاتی ہے. بتاؤ، اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی ہے اپنی بیٹی کو، اس نے سسرے نے اپنی شارجہ کے ایک بیچ کے اوپر لال رنگ کی چڈی پہن کے ریت میں آدھا دھسا ہوا ہے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر اس کا باس بیٹھا ہوا مشروب مغرب پی رہا ہے. پکنک وغیرہ بنا رہے ہوں گے. ابے باس پیٹھ پہ بیٹھ کے مشروب مغرب پی رہا ہے، اس میں پکنک کہاں سے آ گئی؟ تو آپ کی ساس بھی دبئی میں رہتی ہے؟ نہیں، وہ رہتی ہیں پنڈی میں. تو آپ ان کے پاس جائیں اور بات کریں. وہ خود کش ہے. ساس خود کش. بات نہیں کرتی، دھماکے کرتی ہیں، دھماکے. مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں آؤ رزیل تنن آ گئے کمزاد. دھماکے کرتی ہیں، خود کش. کیوں کرتی ہیں ایسا؟ بھائی حالات بدل گئے. ٹویوٹا کورولا نئی مل گئی ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، نئے صوفے آ گئے، مزاج ہی نہیں ملتے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ملنے کے لیے ان سے گیا.
میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم, دیکھتے ہی پہلے تو مجھ پہ خودکش کیا, آ گئے منحوس, مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا, مجھ سے کہنے لگی جاؤ جا کے لان میں بیٹھو. اس میں کیا برائی ہے؟ ارے کیا برائی ہے, لان میں ایک بھی کرسی نہیں تھی. 1.5 گھنٹہ میں کھڑا رہا, 1.5 گھنٹے بعد باہر نکلی, مجھے دیکھا پھر ایک خودکش کیا. کم ذات کہیں کہ چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, اور گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے مہمان جو ہیں, ان کی ساس جو تھیں وہ انہوں نے لان میں ان کو ٹھہرا دیا اور بغیر ملے وہ روانہ ہو گئی. چلیے جی, بہترین بات. اب دیکھیے ساس کی وہ حرکت, دیکھیے ساس کی کہ مجھ سے بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئیں. اور ملازم کو پیغام کیا دے گئی؟ ملازم کو یہ پیغام دے گئی کہ ان سے کہہ دینا کہ جب ہمارا کتا کاٹے تو 14 ٹیکے کتے کو لگوائے جائیں. اور کہنے لگے آپ ریسسٹ بھی نہیں کریں گے. لو بھائی, میں تو بھاگا, 1 فٹ پیچھے تھا کتا جب میں نے مین گیٹ کراس کیا. یہ لوگ شروع سے ایسی ہیں؟ نہیں, یہ دبئی جانے کے بعد ایسا ہوا. شروع میں تو میں اپنے سسر کو شہزادہ لگتا تھا, شہزادہ. دن میں 3-4 دفعہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے ہیلو پرنس, ہیلو پرنس. آپ کو پرنس کہتے ہیں؟ یس. آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ سب شوہر کرتے ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے کام کیا کرتے ہیں؟ میں اخبار میں کام کرتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا. ہاں تو بالکل صحیح کہا. جب ہم نے اخبار میں نوکری کی تو مالکان نے ہم سے جو ہے تعلیم کا پوچھا ہی نہیں. کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم بھی مڑ کے نہ پوچھ لیں. تو اخبار میں کیا کام کرتے ہیں؟ اخبار میں جو اخبار نہیں بکتے ان کے لفافے بنا کے ڈسپوز کرتے ہیں, اور جو اخبار نہیں چھپتے ان کے کاغذ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہ کیسی ملازمت؟ فضول بات نہ کرنا, یہ ایڈیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ نوکری ہے. پورا اخبار چل رہا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں, اور بھی کچھ کرتے ہیں. جو لوگ کالم خود نہیں لکھتے دوسروں سے لکھواتے ہیں, ان کو ایک دن پہلے ہم ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ کل آپ نے کس موضوع پر لکھنا ہے, اور جب کالم چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس رائٹر کو فون کرتے ہو, کہتے ہیں آج کا آپ کا جو کالم چھپا ہے اس کا موضوع یہ ہے. میں نہیں سمجھا. نہیں سمجھے؟ دیکھو, جو لوگ اپنے نام سے, یعنی جو لوگ خود کالم نہیں لکھتے, جی, دوسروں سے لکھواتے ہیں, جی جی, ان کو ہم ایک دن پہلے فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا کل کا کالم کس موضوع پر ہونا چاہیے. جو لوگ لکھتے ہیں دوسرے جی, ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر جس دن چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس آدمی کو فون کر کے, جس کی فوٹو ساتھ چھپتی ہے, اس کو فون کر کے کہتے ہیں سنو بھائی, آپ کا جو آج کا کالم ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے, اس موضوع. اچھا, خیر ہم بات کر رہے تھے آپ کی ذاتی, آپ کا سسر کا اور آپ کی بیگم کا مسئلہ جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی نہیں, اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے انور مقصود, اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے. میں تو اب قاف لیگ والوں کے ساتھ مل کر ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان سے بات کروں گا, میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا. آپ قاف لیگ میں کسی کو جانتے ہیں؟ ایک کو جانتا تھا, اس نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. کسی وکیل سے بات کریں؟ ایک وکیل سے بات کی تھی, کہنے لگے کاغذات جمع کرنے سے پہلے آپ کو شوہر کا عہدہ چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے سسر اور سسر کے باس میں ڈیل ہو چکی ہے, اور مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ حالات بتاتے ہیں کہ تمہارے سسر کے جو باس ہیں وہ تم سے بہتر شوہر ثابت ہو سکتے ہیں. گفتگو جاری, آپ اشتہار دیکھیں. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. آپ کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. سنو, تم میری بیوی کو جانتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خوب جانتے ہو. آج میں پہلی مرتبہ آپ سے ملا ہوں, تو میں آپ کی بیوی کو کیسے جان سکتا ہوں؟ سنو, چلاؤ مت. میں نے تمہیں جان پہچان معاف کی, تم میری مدد کرو, ہو سکتا ہے تمہاری مدد سے میرا مسئلہ سلجھ جائے. میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا. ابے چپ, تبھی سے بات کریں. سب جھوٹے. میں تجھے حلیہ بتاتا ہوں, دراز قد, بڑی بڑی آنکھیں, یہاں تک کے بال. شعیب اختر. ابے شعیب اختر کی شادی نہیں ہوئی ہے. حلیہ پھر سے سنو,
دراز قد, بڑی بڑی آنکھیں, یہاں تک کہ بال. دراز قد, بڑی بڑی آنکھیں. اس حلیے کی عورت اگر آپ کے ساتھ 7 سال گزار چکی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ میں آپ کی بیوی کو جانتا ہوں. تم میری بیوی کو جانتے ہو. دیکھیے, کسی کی بیوی کو جاننا کوئی بری بات نہیں ہے. ابے یہ بری بات ہو یا اچھی بات ہو, دس از نن آف مائی بزنس, مگر تم میری بیوی کو جانتے ہو. میں ایک شریف آدمی ہوں. ابے تم شریف آدمی ہوتے تو جلا وطن ہوتے. تم میری بیوی کو جانتے ہو. میں آپ کی بیوی کو نہیں جانتا. ارے چل جھوٹے جھوٹے. میرے ملازم نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہفتے میں 3-4 دفعہ ایک سفید بالوں والا آتا ہے, چائے پی کے جاتا ہے. یہ شہر جو ہے کراچی سفید بالوں والوں سے بھرا پڑا ہے. کوئی اور ہو سکتا ہے. نہیں. خیر, میں سمجھتا تھا کہ تم ایک سچے آدمی ہو, مگر تو نکلا جھوٹا. خیر کوئی بات نہیں. ابھی دیکھو, پرسوں کی بات ہے, میرے سسرے نے مجھے ایک کاغذ بھیجا, اس پر میں نے دستخط کیے. حالانکہ وہ دستخط میں نے نہیں کیے, مگر وہ دستخط ہے میرے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بیگم سے ازدواجی تعلقات کو قائم نہ رکھنے اور ازدواجی عمل کو منقطع کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور باہر کے ملک میں ان کے ایک رشتہ دار رہتے, وہ گواہ بھی ہیں. تو آپ نے یہ لکھا تھا؟ پتہ نہیں, سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا لکھا ہے. ہو سکتا ہے لکھ دیا ہو, مگر دستخط میرے نہیں ہیں. جب آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے دستخط بھی کر دیے ہوں گے. ویسے شاہینہ دبئی گئی ہوئی ہے, جب شاہینہ آئے گی واپس تو میں اس سے بات کروں گا. اجازت دیجیے. ایسے کیسے اجازت دیجیے؟ ابے ایک منٹ بات سنو. تم نے کہا تم میری بیوی کو نہیں جانتے, اس کا نام کیسے؟ اجازت دیجیے. نہیں, کیسے اجازت دیجیے؟ لوٹ مچی اجازت دیجیے. بات کرو. تم تو کہہ رہے تھے میری بیوی کو نہیں جانتے, اور تم کہہ رہے ہو شاہینہ وہاں سے آئے گی تو میں بات کروں گا. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. تمہارا بھی وقت ختم ہونے والا ہے بیٹا. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.